اردو بولنے والے مسلمان اور ایک جو سیکولر بریکٹ کے لوگوں کا جماوڑا ہوتا ہے. یہ نوجوان ملک ہمارے لیے ڈیویڈنڈ بھی بن سکتا ہے اور ہمارے لیے لائبلٹی اور قرض بھی بن سکتا ہے. تو اس کی وجہ ہے مولانا کا وہ اپروچ جس میں انہوں نے IIT کھڑگپور کی بنیاد ڈالی, اور مولانا کی اس سوچ کو آج ہماری بے پناہ ضرورت ہے. بھارت کے لیے ترقی یافتہ اگر آپ کو بننا ہے تو بچوں سے محنت کروائیے, مشقت کروائیے. مولانا آزاد کا جو تصور تھا ہندوستان کا, وہ ایک خود کفیل ہندوستان بنانے کا تصور تھا, اور وہ مبنی تھا اس بات پہ کہ تعلیم, ثقافت اور اتحاد, یہ 3 پلر انہوں نے چنے تھے. اب بات اگر ہم یہ کریں گے کہ ہمیں آج کی جو راشٹری چیتنا اور جو ابھرتے آیام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پیرامیٹر طے کرنے پڑیں گے. تعلیم اور ذہنی بااختیاری, دوسرا پیرامیٹر میری نظر میں اتحاد اور سماجی ہم آہنگی ہے. ٹیکنالوجی, مولانا تو تب تھے, ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ اب اس وقت آئی ہوئی ہے, اس کا کنیکشن, اور سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آپ نے یوز کرا تو ایک مثبت بھارت بنے گا, اور نہیں کیا تو نفرتوں کا بازار گرم رہے گا یہاں پہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے. شہری ذمہ داری اور فعال شہریت کی بات کریں, یہ چوتھا پیرامیٹر ہے. 5واں میں نے تھا کہ بھئی ایک ساری شمولیت اور ایک سب کی شمولیت کے ساتھ ایک ملک اور ایک سوسائٹی بنتی ہے. اور بین المذاہب اور بین الکمیونٹی کے اندر جو انٹریکشنز ہوتا ہے, یہ سارے پیرامیٹرز مجھے لگتے ہیں کہ راشٹر کو سشکت بنانے کے لیے ان پیرامیٹرز پہ موجودہ تقاضوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مولانا آزاد کی جو تعلیم رہی ہے اور مولانا آزاد کی جو تدبیر رہی ہے, اور ان کے ذریعے بوئے ہوئے تمام شجر آج جس طریقے سے گھنے چھاؤں کی طرح سے کھڑے ہیں, ان کو سمجھتے ہوئے موجودہ تقاضوں کا حل مجھے ہم سب کو ڈھونڈنا چاہیے, اور اس کے لیے اس طرح کی بیٹھک ہونا چاہیے, ڈیبیٹ ہونا چاہیے, ڈسکشن ہونا چاہیے. ڈیبیٹ میں یقین نہیں رکھتا ہوں, کیونکہ ڈیبیٹ مجھے لگتا ہے کسی سوسائٹی کو بناتے نہیں ہیں. ڈیبیٹ میں پہلے طے ہو جاتا ہے ہم فار دا موشن ہیں, آپ اگینسٹ دا موشن ہیں. ملک کو اگر بنانا ہے تو ایک مثبت بحث کی ضرورت ضرور ہوتی ہے, لیکن ڈیبیٹ کی نہیں ہوتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سلسلے کو آج جو قدوس صاحب نے شروع کیا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج تک مولانا آزاد کے سیلیبریشن پہ پری ڈومیننٹلی اردو بولنے والے مسلمان اور ایک جو سیکولر بریکٹ کے لوگوں کا جماوڑا ہوتا تھا. آج کی اس محفل میں دونوں سوچ کے لوگ موجود ہیں. ایک RSS کی سوچ ہے اور ایک RSS کے سوچ کے نہ ماننے والے لوگ ہیں. ان دونوں کا یہاں جماوڑا موجود ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کے جو گیپس ہیں, بہت سارے گیپس مسکنسیپشن کی وجہ سے ہیں جو کم کیے جا سکتے ہیں, اور جو گیپس ہیں اس پہ آپ طے کریے کہ آپ کو جھکنا چاہیے یا ہم کو جھکنا چاہیے. پرائم آبجیکٹو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ بھارت سشکت بنتا رہے. اگر اس ملک کو مضبوط بنانا ہے, اور اس مضبوط بنانے کے لیے اگر RSS کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, جتنی اچھی لگتی ہیں آپ مانیے, اور ہماری باتیں جو اچھی ہیں اور RSS کو کل تک بری لگتی تھی تو ہم سے بات کریے اور اس کو مانیے, لچک پیدا کریے. کھڑا صرف ایک رہے گا, ہمارا بھارت. باقی ساری سوچوں کو اپنے اندر لچک پیدا کرنی پڑے. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ بھارت کو مضبوط بنانا ہے, تو میں آپ کو جا کے دیکھیے سوچ کا فرق میں آپ کو بتاؤں. نوجوان ملک ہے نا, ہم خوب پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ 65% آبادی 35% سے نیچے, اس اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے نوجوان ملک ہے. یہ نوجوان ملک ہمارے لیے ڈیویڈنڈ بھی بن سکتا ہے اور ہمارے لیے لائبلٹی اور قرض بھی بن سکتا ہے. اگر ہماری نوجوانوں کو صحیح تعلیم دے کر کے سینچ کے اور سنوار کے ان کو نیشنل کی مین دھارا پہ اگر جوڑا نہیں گیا کام کاج اور نوکری اور ان سب سے, تو یہ قرض بن جائے گا. 140 کروڑ لوگ کی میجورٹی اگر کسی ملک میں لائبلٹی بن جائے تو وہ ملک کبھی ترقی تو چھوڑیے, چلنا مشکل ہو جائے گا. بغل میں پاکستان ہے, آئی کین ویری مطلب پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں اٹس اے فیلڈ کنٹری. آپ اس کے ڈیٹیل میں جائیے, وائی دے ہیو فیلڈ, اور وہ کم از کم وہ غلطی ہم سے نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اس اعتبار سے سمجھنا چاہیے. میں بات کر رہا تھا نوجوان ملک کی. اب نوجوان ملک کو سینچنے کے لیے مولانا آزاد کیا کہتے ہیں. جس وقت ملک آزاد ہوا دنیا جانتی تھی ہمارے پر ریسورسز نہیں تھے, اس وقت ہمارے ترجیحات الگ ہو سکتی تھی, لیکن مولانا نے کہا کہ 10% کم سے کم
ایجوکیشن کا بجٹ ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اگر ہندوستان کو اس غربت سے باہر نکلنا ہے اور اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہے، اور اگر آج آپ ٹاپ 5 ٹریلین اکنامی کی بات کر رہے ہیں یا 5 بڑی اکنامی کی بات کر رہے ہیں، اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا مستقبل ہندوستان سے آئے ہوئے ٹیلنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس کی وجہ ہے مولانا کا وہ اپروچ جس میں انہوں نے IIT کھڑگپور کی بنیاد ڈالی۔ جس وقت ہمارے پاس چیلنجز تھے اور ریسورس نہیں تھے، یہ مولانا کی ایک دور اندیشی تھی کہ ان کو لگا تھا کہ اس ملک کو اگر ترقی پہ لے جانا ہے اور اس کے انڈیویجول کو بھی اگر خوش کر کے رکھنا ہے تو ان کو تعلیم سے سنوارنا پڑے گا، سجانا پڑے گا۔ بدقسمتی یہ رہی ساری حکومتوں نے آج بھی 7% سے اوپر ایجوکیشن بجٹ کسی بھی بجٹ میں جا نہیں پایا۔ مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو صحیح خراج عقیدت اور مولانا کی اس سوچ کو آج ہماری بے پناہ ضرورت ہے کہ اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور اپنا ایجوکیشن بجٹ بڑھانا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے ہم کن جگہوں سے کٹوتی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان ملک اگر ایجوکیشن بجٹ نہیں بڑھایا اور نہیں سجایا تو یہ ڈیویڈنڈ نہیں دے گا، یہ تکلیف کے باعث بن جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آج ملک کی دوسری بڑی اکثریت جس کو ہم مائنورٹی کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی۔ 2 امپورٹنٹ بات، ہماری پاپولیشن کا کنٹریبیوشن ملک میں 15 سے 20% ہے، لیکن ملک کی ترقی میں چاہے وہ اکنامی ہو، بیوروکریسی ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، بزنس ہو، کہیں بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمارا کنٹریبیوشن 2.5 سے 5% پہ دم توڑ دیتا ہے۔ یہ جو مولانا آزاد کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہمارے بچوں سے ہم میں کیا کمی رہ رہی کہ ہم اپنے بچوں سے محنت نہیں کروا رہے ہیں، مشقت نہیں کروا رہے ہیں، کیوں وہ مین دھارا سے دور ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ اور خاص طور سے دوسرا بڑا حصہ اگر فالج آ جائے یا اگر وہ کسی طریقے سے پولیو گرست ہو جائے تو آپ کا بدن صحت مند زندگی پر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کا علاج نہ کر لیجئے۔ تو اگر ہندوستان کو صحت مند ہندوستان بنانا ہے، اگر بھارت کو سشکت بھارت بنانا ہے، اگر بھارت میں چھپے ہوئے پوٹینشیل کے ذریعے بھارت کو سپر پاور بنانا ہے، تو اس کی اتنی بڑی آبادی اگر ڈیفنگ رہے گی، لائبلٹی رہے گی، تو بھارت زندگی بھر سپر پاور نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مسلم کمیونٹی کے بچے ہیں ان پہ زیادہ دھیان دیا جائے، گورنمنٹس بھی دھیان دیں، مسلم قوم کے اپنے ذمہ دار لوگ دھیان دیں، مدارس سے، مکاتب سے، یونیورسٹیز سے، کالج سے ان کو محنت کرنا سکھائیے۔ بھارت کے لیے ترقی یافتہ اگر آپ کو بننا ہے تو بچوں سے محنت کروائیے، مشقت کروائیے۔ اگر آپ وہ باپ بن گئے جہاں آپ کو لگتا ہے بچہ ہلے نہیں گرے گا تو اس کا پیر ٹوٹ جائے گا، وہ پورا کا پورا بچہ نان پروڈکٹیو بنتا ہے۔ لیکن جب آپ کو معلوم چلے گا، گرے گا، پڑے گا، سائیکل چلائے گا تو چوٹ ووٹ لگے گی، پھر علاج ہوگا، لیکن وہی لڑکا ترقی کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ملک کی یا ہماری قومیت کے جذبے کا عین تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ محنت کرائیں اور ان کو کوشش کریں کہ بھارت کے راہ میں اگر ہم بھارت کو آگے بڑھانے والے نہ بنے تو کم سے کم بھارت کو پیچھے کھینچنے والوں میں کنٹریبیوشن میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے۔ یہ مولانا آزاد کو خراج عقیدت ہوگی، ہماری نظر میں یہ خراج عقیدت ہے۔ میں اپنی بات کو پھر سے سمیٹ کر کے آخری یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نے 3 ہی چیز چنی تھی، ایجوکیشن چنا تھا، اتحاد کی بات تھی، اور وہ بات جو 47 میں جائز تھی وہ بات آج بھی جائز ہے۔ پوٹینشیل ایمنس ہے انڈیا کے پاس، ان کو اگر آپ کو سنوارنا ہے تو اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، محبت آپس میں پیدا کرنے کے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے، اور پھر اپنے بچوں کو سنوار کر کے ان کو ترقی کے راہ پہ ڈھالتے ہوئے ایک مضبوط بھارت جو آلریڈی مضبوط ہے، آلریڈی جو ڈیولپڈ کنٹریز کا تو آج بھی لیڈر بھارت ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کا، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں جا کر کے کھڑے ہو جائیں اور ٹاپ 5 اور ٹاپ 3 میں پورے دنیا میں ہو جائیں، اس کے لیے میرا یہ نسخہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ قدوس بھائی کہ آپ نے اتنے لوگوں کے بیچ میں اس بات سمجھا کہ میں بات نہیں رکھ سکوں، بہت بہت شکریہ۔